میں غیور مسلمان بیٹی آزاد پاکستانی آج علماء، عوام اور غیور حکمرانوں سے مخاطب ہوں۔ میرا اور میری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں ہمیں بغیر بتائے ہمارا سودا کر دیا گیا۔ کچھ بے ضمیر ایمان فروش حکمرانوں نے ہمارا سودا کیا۔ اللہ کے لیے ہمیں لٹنے سے، مرنے سے، بکنے سے، رلنے سے بچاؤ۔ ہم آزاد ہیں، ایک رب کے آگے جھکنے والے، باقی سب کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے۔ اتارو یہ ہماری بیڑیاں، کھولو یہ ہمارے گلے کے توق۔ یاد رکھو کہ ان زنجیروں میں، ان بیڑیوں میں تم بھی ہمارے ساتھ جکڑے ہو۔ اب یہ آخری سانسیں ہیں، اب اگر کھائی میں گر گئے تو پھر کبھی نہ نکل سکیں گے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بیان کی قوت اور سورسز دیے کہ اب کالی بھیڑوں کے کالی رات میں سودے ہمارے کانوں اور ہمارے دلوں تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے کمزور ایمان والے دل بھی بلبلا اٹھتے ہیں کہ ایمان کا یہ سودا یوں ہم ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ جن پر اندھا اعتماد کر کے، سیاہ سفید کا مالک بنا کر، اپنا تن من دھن خود ٹیکسز دے کے، بھوکے رہ کے ان کو ایئر کنڈیشنز ہالز اور لگژری لائف تک پہنچایا، انہوں نے ہمارے جسموں کا ہی سودا کیا اور ہمارے ایمان کو ہی بیچ ڈالا۔ ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب اس قانون کو بدلنا ہوگا۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ انڈونیشیا کے شہر یوگیا کارتا میں مختلف ممالک کا ایک اجلاس ہوا، جن کا ایجنڈا جسم فروشی، اسقاط حمل، فحاشی، زنا اور ہم جنس پرستی کو لیگل تسلیم کرنا تھا، قانونی بنانا تھا۔ اس کے لیے مختلف ممالک کو فنڈ دے کر باعزت طریقے سے بلایا گیا اور ان سے سائن کرائے گئے۔ یہ قوموں کا سودا تھا، یہ ضمیروں کا سودا تھا، پیسوں کے بدلے میں، عہدوں کے بدلے میں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بیج بونے والوں کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ پودا اتنی جلدی پھل پھول اٹھا لے گا، اتنی جلدی پھیل جائے گا، اور ہمارے مخالف اس کی آبیاری کریں گے۔ حتیٰ کہ خود ان کے بیج کو ان کی مٹی نے بھی اتنی جلدی قبول نہ کیا۔ خود امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور آسٹریلیا میں LGBTQ کو اتنی پذیرائی اور قانونی اتھارٹی نہ ملی جتنی کہ پاکستان میں ملی۔ اس گناہ میں، اس جرم میں، اس زہر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ خون آلود ہیں۔ 2010 میں پیپلز پارٹی نے عاصمہ جہانگیر کو اس LGBT تحریک کا حصہ بننے اور حمایت کرنے اور نمائندگی کرنے پر پاکستان کا دوسرا بڑا ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا۔ اس سزا کی حقدار کو اعزاز سے نوازا گیا، اور وہ بھی اس اعزاز سے جو شہداء کا، علماء کا اور ملک و ملت کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینے والوں کا حق ہے۔ یہ سزا واروں کو، جن کے دامن، جن کے ہاتھ اس زہر، اس خون میں آلود ہیں، کہ جنہوں نے نہ صرف جسموں کا بلکہ روحوں کا فیصلہ کیا، ایمانوں کا سودا کیا، اسے اور اس کے خاندان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا۔ حتیٰ کہ اس کی بہن ہینا جیلانی کی پوسٹ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور تو اور یہ مسلم لیگ کا لیبل سجانے والی نواز حکومت، اس نے 2018 میں اسی عاصمہ جہانگیر کو اس کی اسی خدمات پر اسے پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ 2018 میں نواز حکومت نے ہماری غلامی کا تحریری سودا LGBTQ کو دے کر ہمیں ملکی سطح پر قانونی طور پہ ان کے حوالے کر کے چلتے بنے۔ PTI نے آ کر اس LGBTQ کے کارڈ کو نہ صرف ایکٹیو رکھا بلکہ اس کارڈ کو خوب کیش بھی کیا۔ دنیا بھر میں یہ کارڈ دکھا دکھا کے خوب مال بٹورا اور مفاد حاصل کیے۔ آج میں آپ سب کو اس LGBTQ کے حوالے سے خبردار کرنا چاہتی ہوں۔ 2018 میں اگرچہ اسے پاکستان میں قانونی حیثیت مل گئی، مگر تب سے آج تک 2022 کے اس پل تک کچھ با ایمان غیور لوگوں کی ہمت اور کوشش سے اس کیس کو اب چیلنج کیا گیا، اور اب دوبارہ اس پر ڈسکشن جاری ہے۔ اس وقت ہمیں بھرپور اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یاد ہے کہ 2018 میں بھی ایک اکلوتی آواز تھی، ایک غیور مسلم بیٹی نعیمہ کشور اسمبلی کے ایک رکن نے اعتراض اٹھایا
مگر اکلوتی آواز کو اسپیکر اور دیگر نے رد کر دیا۔ اب دوبارہ ہم نے وہ تاریخ نہیں دہرانی۔ یاد رہے کہ اس طرح کے سارے معاملات میں مذہبی جماعتیں صرف عقیدہ اور عبادت تک اپنے آپ کو محدود کر لیتی ہیں، اور عوام بیچاری روٹی کپڑا اور مکان سے نکلے تو کچھ سوچے۔ رہی صحیح کسر مہنگائی اور سیلاب نے پوری کر دی۔ مذہبی جماعتوں کی خاموشی، عوام کی لا علمی اور سیاسی جماعتوں کی مفاد پرستی نے ہمیں پکا بیچ ڈالا۔ آج جاگ جائیے، LGBTQ کے خلاف ڈٹ جائیے، علماء، عوام اور غیور حکمران ایک ہو جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو 2 جنسوں میں تقسیم کیا ہے، مذکر اور مؤنث۔ اس کے درمیان تیسری کوئی جنس نہیں۔ جو خنثی ہے، جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، جو انٹرسیکس ہے، یہ ایک جنسی معذوری ہے۔ اسلام میں ان پیدائشی جنسی نقص کا شکار لوگوں کے لیے باقاعدہ آسان اور واضح حل موجود ہے۔ ان کا حق ہے کہ علماء اور ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا معائنہ کرایا جائے، اور جو غالب جنس ہو اسے انہی میں شمار کیا جائے، اور انہیں بھی معاشرے کا ایک ایکٹیو فعال رکن ورکر بنایا جائے۔ یہ ہے کرنے کا کام اور یہ ہے ان کا حق۔ یہی وجہ ہے کہ LGBTQ کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ یہ انٹرسیکس کے حاملین ہیں، یعنی جنسی معذوری کا شکار، پیدائشی جنسی نقص کا شکار حاملین سب سے زیادہ اس LGBTQ کے خلاف ہیں، کیونکہ LGBTQ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہم جنس پرستی ہے، فحاشی کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کے نام پر، جن انٹرسیکس والوں کو، جنسی نقص کے حاملین کو ٹرانسجنڈر بنا کر یہ دروازہ کھولا گیا، جن کے حق کے لیے، جن کے نام پر، انہیں بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا فائدہ تو یہ ہے کہ جو غالب جنس ہے انہیں اس میں رکھا جائے۔ 2018 سے 2022 تک اس مختصر سے عرصے میں پاکستان میں جتنے جنس تبدیلی کے کیسز اور واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے جنڈر چینج کرایا ہے، یہ شرح پریشان کن ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دیکھیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر مرد رکھا، اگر وہ اپنی مرضی سے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو عورت بنا لے اور پھر مرد کے بجائے وہ عورتوں کی مجالس میں جائے، اداروں میں جائے، انسٹیٹیوٹس میں جائے، تو کیا تباہی ہوگی۔ اور پھر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت رکھا، وہ اپنی جنڈر چینج کرا کے اگر مرد بن جائے تو ایون اسلام کے وراثت کے قانون کی بھی دھجیاں اڑ جائیں، یعنی لڑکی لڑکے کا حق لے لے اور لڑکا محروم رہ جائے، اور اسی طرح لڑکی کے حقوق اور رائٹس مرد لے جائے۔ ناظرین، یہ LGBTQ کمپنی ہے جس نے اپنے شیطانی مفادات کے لیے یہ کاروبار کیا۔ اس پر ہمارے وزیر اعظم، صدر، سینیٹرز، MNAs، MPAs نے دستخط کیے اور مالی مفاد اور داد وصول کی۔ مجھے اور میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوڑی کے دام بیچ دیا گیا، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ اب جب آنکھیں کھلی ہیں تو آخری سانسیں ہیں۔ اپنا مقدمہ خود لڑیے، اپنے آپ کو آزاد کرائیے۔ صرف اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایسا پاکستان کا ادارہ ہے کہ ایون اس کو بھی انوالو نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کے بھی دستخط لے لیے گئے، یعنی فیک سگنیچرز دکھائے گئے، جبکہ ان کو بھی علم تک نہیں تھا۔ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم مسلمانوں نے آخر کیوں صرف اپنے آپ کو عقیدہ اور عبادت تک ہی محدود کر لیا، جبکہ زمین اور زمین کے قوانین پر مسلمان کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ جاگ جائیے کہ وقت